یہ جو نیا سبق ہے یہ ہے صلاۃ الجمعہ، یعنی جمعے کی نماز۔ چنانچہ جمعے کی نماز اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جمعہ یہ دراصل اجتماعیت کی علامت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ گویا کہ اپنا اسلامی تصور، اسلامی شعار کے اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صلاۃ الجمعۃ ہی من الفضائل التي اختص اللہ تبارک و تعالی بها هذه الامت۔ چنانچہ جمعے کی نماز ہی ہے من الفضائل، ان فضائل میں سے، ان فضیلتوں میں سے، ان عنایات میں سے، التی اختص اللہ تبارک و تعالی بہا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کیا ہذہ الامت، اس امت کو، یعنی یہ ایسی فضیلت ہے جو خاص طور پر اس امت کو دی گئی، التی ہدیت للفوز بمکرمات ھذا الیوم، کہ اس امت کو اس دن کے جو اعزازات ہیں، ان اعزازات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اس امت کو اس کی رہنمائی دی گئی۔ چنانچہ اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیحین میں اس حدیث کو لایا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون، کہ ہم لوگ آخر میں ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے، دنیا میں وجود کے اعتبار سے ہم آخری ہیں۔ چنانچہ ہماری امت آخری امت ہے، ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، لیکن السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، یعنی فضل میں بھی پہلے ہوں گے، اجر میں بھی پہلے ہوں گے، اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے بھی پہلے ہوں گے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، بید اس کا مطلب ہے غیرہ، جیسے حاشیے میں دیا ہوا ہے، البتہ، انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، البتہ ان کو کتاب دی گئی، تو آتا یوتی ایتان کا یہ مجہول ہے، اوتیا یؤتا، تو اوتیا، اوتیا، اوتو، البتہ ان کو کتاب دی گئی، من قبلنا، ہم سے پہلے، یعنی ان کو شریعت سماوی سے نوازا گیا ہم لوگوں سے پہلے۔ ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، پھر یہی والا دن، یعنی جمعے کا دن، یہ وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا، یعنی اصل میں ان پر بھی جمعہ فرض کیا گیا تھا کہ وہ اس دن میں اللہ کی عبادت کریں، ایک خاص نوعیت کی عبادت کریں، مل کر کے عبادت کریں۔ فاختلفوا فیہ، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ دن مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں دوسرا والا دن دے دیا جائے، یا یہ کہ ہم دوسرے دن عبادت کریں گے، ہم فلاں دن کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے دلیلیں پیش کی۔ اس طریقے سے انہوں نے اس دن کے سلسلے میں اختلاف کیا، تو گویا کہ پھر وہ اس دن سے محروم رہے۔ فہدان اللہ، تو اللہ نے ہمیں اس دن کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی، اور یہ دن اس امت کو عطا کیا گیا۔ فالناس لنا فیہ تبع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں، یعنی جمعے کو پانے کے سلسلے میں لوگ ہمارے تابع ہیں، ہمارے پیچھے ہیں۔ الیہود غدن، چنانچہ یہود اگلے دن، یعنی سنیچر، یہود نے سنیچر اختیار کیا، والنصارى بعد غدن، اور نصارہ نے اس کے بعد ایک دن اختیار کیا، انہوں نے اتوار اختیار کی۔ چنانچہ یہود اپنے گرجوں میں سنیچر کو جاتے ہیں، اور نصارہ اتوار کو جاتے ہیں، جبکہ مسلمان
اس سے پہلے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس امت کو گویا کہ جمعے کے دن سے نوازا گیا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ دلیل مشروعیتہا، اس کے مشروع ہونے کی دلیل، یعنی جمعہ کہاں سے ثابت ہے؟ شریعت میں، قرآن میں موجود ہے اس کی دلیل، سنت میں موجود ہے اس کی دلیل، تو کہاں کہاں اس کی دلیل ہے؟ تو کچھ دلائل دیے گئے ہیں۔ دلیل مشروعیت الجمعہ و وجوبها الکتاب و سنہ، چنانچہ جمعے کی مشروعیت کی دلیل اور اس کے وجوب کی دلیل کتاب و سنت سے۔ امل کتاب فقولہ تعالی، رہی بات قرآن کریم کی، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب آواز دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، یعنی بہت زیادہ فکر کرو اس چیز کی کہ اللہ کی یاد میں تمہیں شامل ہونا ہے۔ وذروا البیع، اور خریداری، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی خریداری کو چھوڑ کر کے، بیع و شراء کو چھوڑ کر کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ کی یاد میں شامل ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو۔ چنانچہ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ، اور رہی بات سنت کی، حدیث کی، فَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو امام ابو داود علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے، ان طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کہ جمعہ فرض ہے، یعنی حق ہے، مطلب صحیح ہے اور واجب ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر جمعہ واجب ہے۔ چنانچہ اس سے آگے جو شرائط ہوں گی کہ کس پر واجب ہے، تو ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس میں وہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، فأحسن، احسن یحسن احسانا، الوضوء، اور خوب اچھی طرح وضو کیا، یعنی جلدی جلدی نہیں کی، بلکہ وضو بھی بسم اللہ کے ساتھ، نیت کے حاضر ہونے کے ساتھ، نیت کو بالکل اس طریقے سے استحضار نیت کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اس نے وضو کیا۔ ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے آیا، فاستمع، اور خوب غور و فکر کے ساتھ سنا، وانصت، اور خاموش رہا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک، اس سے لے کر کے اور جمعے تک، ما بینہ وبین الجمعۃ، اس سے لے کر کے جمعے تک، وزیادت ثلاثۃ ایام، اور 3 دن زائد۔ چنانچہ دوسری روایات کے ذریعے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے لیے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، چنانچہ اس میں یہ بات آئی ہے کہ جس نے کنکریوں کے ساتھ بھی کھیلا تو اس نے بھی گناہ کیا۔ چنانچہ پہلے پہل مساجد میں کنکریاں بچھی ہوتی تھی اور چٹائی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ ان پر نماز پڑھتے تھے، یعنی جس نے کنکریوں کے ساتھ بھی کھیلا تو اس نے بھی ایک لغو کام کیا۔ اور آج کے دور میں جو کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، مسجد کے قالین کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی اور چیز کے ساتھ کھیل رہا ہے، گویا کہ اس نے بھی گناہ کیا کام کیا۔ وقال ایضاً، اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک ثلاث جمع تہاونا
جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے تہاونن سستی کی وجہ سے، طبع اللہ علی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تشریح میں محدثین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ عذر کی بنیاد پر نہ ہو، یعنی ایک شخص ہے جو بیمار ہے، نہیں آ سکتا، جو کسی مصیبت میں ہے، اس طریقے کی مصیبت ہے کہ جمعے کے لیے مسجد تک نہیں آ سکتا، تو یہ معذور ہے، تو یہ تہاون میں شامل نہیں ہے۔ دوسرا شخص ہے جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے یا جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو منافقین میں شامل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دوسری روایات میں اس سلسلے میں آیا ہے کہ اس کو منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ نفاق میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، توبے کا دروازہ تو بہرحال کھلا ہے، انسان توبہ کرے، توبے سے گناہ معاف ہوگا۔ اور اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو شخص جمعہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بدلے میں ظہر پڑھتا ہے، یا چاہے ظہر تنہا پڑھے یا اس کی جماعت بنا لے، جب کہ اس نے اذان سنی جمعہ کی، وہ بھی اسی تہاون میں شامل ہے۔ ہاں، اس میں وہ دیہات مستثنیٰ ہوں گے جو شہر سے یا ایسی بستیوں سے جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں سے بہت دور ہیں، اور وہاں تک جمعے کی آواز پہنچتی بھی نہیں، اور نہ وہاں جمعہ کا قیام ہے، تو وہ چونکہ ظہر پڑھتے ہیں، وہ بھی اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے۔ صلاۃ الجمعۃ رکعتان جہریتان، اور جمعے کی نماز 2 رکعت ہیں جہریتان، جن میں جہرن قرات کی جاتی ہے، یعنی یہ دن کی عام نمازوں کے مقابلے میں جمعے کی 2 رکعتیں جہری ہیں۔ وہی فرض عین مستقل، اور یہ جو جمعے کی 2 رکعتیں ہیں یہ فرض عین ہے مستقل طور پر، یعنی الگ ایک فرض ہیں یہ۔ چنانچہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ظہر کا بدل ہے اور یہ خود سے فرض نہیں ہے، لیکن یہ غلط تصور ہے اور صحیح بات نہیں ہے۔ وَلَيْسَتْ بَدَلًا عَنِ الظُّهْرِ، اور یہ ظہر نماز کا بدل نہیں ہے، بلکہ جمعہ مستقل ایک فرض ہے اور فرض عین ہے۔ لیکن من فاتت ہو، ہاں ایک آپشن اس میں ہے، وہ کیا ہے؟ من فاتت ہو صلاۃ الجمعۃ، جس سے جمعے کی نماز چھوٹ جائے، جس کو جمعے کی نماز میں جماعت نہیں ملی، فریضت علیہ صلاۃ الظہر اربعا، تو اس پر فرض ہے ظہر کی نماز 4 رکعت۔ تو گویا کہ اس سے جمعہ چھوٹ گیا، اب وہ جمعہ تنہا تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جمعے کا مطلب ہی ہے جماعت، جب تک جماعت نہیں ہوگی تب تک یہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو شہر میں جماعت ہوتی ہوگی اس جماعت میں شمولیت نہیں ہوئی، تو اب جب وقت نکل گیا یا اسی طریقے سے قضا ہو گئی، کہیں اور بھی جمعے کی نماز نہیں ملی، تو اب اس صورت میں اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور وہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔